سلام مسنون آداب ویورس، میں آپ تمامی حضرات کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹاک وتھ کے سینٹر پر آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ ویورس، جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ سی بی ایس ای نے سی ٹیٹ کے امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جو 15 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ لہٰذا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سبھی کے سامنے سی ٹیٹ 2022 کا پیپر لے کر آیا ہوا ہوں، اور یہ سیریز لگاتار میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ 22، 23، 24 سال بھر میں 2 پیپر ہوتے ہیں، تو 22 کے 2 پیپر، 23 کے 2 پیپر، 24 کے، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ہی چاہیے کہ سی ٹیٹ میں جو لینگویج کا پورشن ہوتا ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ آپ تھوڑی سی محنت سے اس میں اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے کہ آپ کے آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کریں۔ دوسرا آپشن ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کی سفارش کریں۔ تیسرا ہے اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے یعنی طلبہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ باصلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہیں۔ ایک چیز جان لیجئے، اس سوال میں ایک لفظ آیا ہوا ہے شمولیتی کلاس روم۔ شمولیتی کلاس روم یعنی جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی ایک ایسا کلاس روم جہاں پر انکلوزیو ایجوکیشن کی بات کہی جا رہی ہو، یعنی سماویشی شکشا کی بات کہی جا رہی ہو، اس کے فروغ کا کام کیا جا رہا ہو۔ تو شمولیتی کلاس روم یعنی انکلوزیو ایجوکیشن کہتے کسے ہیں؟ یعنی انکلوزیو ایجوکیشن ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جہاں پر ہر قسم کے بچے کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے، ذات، نسل، رنگ، بھید، جسمانی اعضاء، ان تمام چیزوں کے بھید بھاؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر کسی کو یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور وہ تعلیم کے مواقع اور تعلیم عطا کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی جو استاذ تعلیم مہیا کرائے گا، اس میں مختلف طریقوں کو استعمال کر کے وہ تعلیمی مواقع فراہم کرے، مختلف میتھڈ کا استعمال کرے۔ اسی کا نام شمولیتی کلاس روم ہے۔ آپ پھر سے ایک مرتبہ آپ آپشن کی طرف آتے ہیں کہ شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے، یعنی ایک لینگویج کا ٹیچر ہے اور وہ شمولیتی کلاس روم میں شمولیتی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے، تو زبان کے استاذ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے آپشن تھے مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کی سفارش کریں۔ یہ تو آپ کا ہوگا نہیں۔ تیسرا آپشن ہے اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ بھی شمولیتی کلاس روم کی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے باصلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر باصلاحیت اور کمزور طلبہ ایک دوسرے کی مطابقت ہو رہی ہے۔ حالانکہ شمولیتی کلاس روم ایک ایسا کلاس روم ہوتا ہے جہاں پر ہر قسم کے بچے کو ایک ساتھ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے 3 آپشن میں دیکھ لیا کہ تینوں آپشن آپ کے صحیح نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا پہلا آپشن جو ہوگا، یعنی مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے، یعنی آپ مختلف میتھڈ کا استعمال کر کے ان کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے؟ سوال میں ایک لفظ آیا ہوا ہے سماجی تعامل، جس کو ہم اور آپ ہندی میں ساماجک انتہ-کریا بھی کہتے ہیں۔ آپشن آپ دیکھ لیجئے، آپشن کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کے نظریات پر کون مبنی ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے، یعنی نصاب سے ہٹ کر کے کسی زبان پر توجہ دی جائے۔ دوسرا آپشن ہے زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے۔ تیسرا آپشن کہہ رہا ہے زبان کی آموزش کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ معنی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ کا موقع ملے۔ چوتھا آپشن ہے زبان کا آموزگار مشکل الفاظ کو بیان کرے۔
تو آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل نام ہی ہے سماجک انتکریہ کا۔ تو آپ کے چاروں آپشن میں ایک ہی آپشن ایسا ہے جہاں پر سماجک انتکریہ کی بات زیادہ ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ معنی پر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ، یعنی یہاں پر آپ کا سماجک انتکریہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال ہے، جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے خارجی، ملازمت مرکوز، انا مرکوز، فطری۔ دیکھیے سوال میں ایک لفظ آ رہا ہے کہ طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک یہاں پر یعنی ان کا جو موٹیویشن ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اندرونی موٹیویشن ہوتا ہے، ایک بیرونی موٹیویشن ہوتا ہے۔ اب بیرونی موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ مان لیجیے اگر بچے کو کہا جائے کہ اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لائیں گے آپ کو ایک موٹر سائیکل گفٹ کر دی جائے گی یا آپ کو ایک لیپ ٹاپ موبائل گفٹ کر دیا جائے گا، تو بچہ اس کی لالچ میں اگر وہ پڑھتا ہے اول مقام حاصل کرنے کے لیے تو اس کا یہ جو موٹیویشن ہے، یہ موٹیویشن اس کا جو ہوگا وہ اندرونی نہیں ہے بلکہ بیرونی یعنی خارجی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ اپنی ذات میں خود سے وہ سوچے کہ نہیں پڑھائی بہت ضروری ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو اگر سوچ کر کے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اندرونی محرک اس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے، آپ یہیں پر غور کریے گا، یہاں پر ملازمت کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا جو محرک ہوگا یعنی جو موٹیویشن ہوگا وہ آپ کا کیسا ہوگا؟ ابھی میں نے بتایا، نہ ملازمت مرکوز ہوگا، نہ انا مرکوز ہوگا، نہ فطری ہوگا، بلکہ یہاں پر سیدھے خارجی ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کا آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو اگلا سوال آپ کا ہے، اگلا سوال ہے کہ زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت، یعنی زبان کا جو مؤثر کلاس ہے اس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگار کو ڈیس کا موقع فراہم کرنا ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں نقل، تعمل، غلطیوں کو کم کرنا، تعین قدر۔ ایک چیز آپ لوگ یہ جان لیجئے، ذہن نشی کر لیجئے کہ اگر کوئی سوال سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے لیکن اگر پیڈاگوجی کے سوالات ہیں اور وہاں پر تعمل کی بات کہی جا رہی ہے، انتاکریہ کی بات کہی جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ حد درجہ آپ کا وہ آپشن صحیح ہوتا نظر آئے گا۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ زبان کے مؤثر کلاس کی، یعنی ایک ایسا کلاس روم زبان کا جو زیادہ افیکٹو ہو، سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کا ڈیس کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کس چیز کا موقع فراہم کرتا ہے؟ نقل کا، یہ تو نہیں کرے گا۔ غلطیوں کو کم کرنے کا، بھائی غلطیوں سے بچے سیکھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تعین قدر کی بات تو کہی نہیں جا رہی ہے، تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، یعنی اہم خصوصیت آموزگاروں کو تعامل کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ یہاں پر سوال میں پوچھ رہا ہے کہ زبان کی مہارت کے لیے یعنی لینگویج اسکل کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا، درستگی اور روانی کو فروغ دینا، تدریس کے سستی یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہاں پر سوال میں کہہ رہا ہے کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ تو زبان کی مہارت کے لیے جو سب سے اہم عامل ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا درستگی اور روانی کو فروغ دینا، یعنی درستگی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھنا، یہی سب سے اہم عامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ زبان کا ایک مؤثر استاد یعنی لینگویج ٹیچر جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہوگا، وہ کس طریقے سے کام کرے گا کہ وہ افیکٹو ہوگا، اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ زبان کا ایک مؤثر استاذ کون ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا لینگویج کا ٹیچر ہے کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز کو اپنائے گا کہ وہ مؤثر استاذ کہلائے گا۔ آپ کے آپشنس ہیں طلبہ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلبہ کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے،
ग्रुप और जोड़ों में किए जाने वाले काम को ज़्यादा करता है। उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करते हैं, या बात नहीं बल्कि बात होना चाहिए था, यानी उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, ये भी सही लग रहा है। तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, ये तो हो नहीं सकता भाई, तलबा को बात के रख नहीं सकते हैं। उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, भाई ये भी नहीं होगा। उस्ताद को ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है, बल्कि यहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादा एक्टिव होना है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ग्रुप और जोड़ों में किए जाने वाले काम को ज़्यादा करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये आपका ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया की बात इसमें पाई जा रही है। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कसीर लिसानियात का मतलब क्या है। कसीर लिसानियात यानी जिसे हम बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज। बच्चे की ज़ुबान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फराहम करना, दर्सियात से परे ज़ुबान की तदरीस, हम रोज़गार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, कई ज़ुबानों की आमोजिश। तो कसीर लिसानियात से आप क्या समझते हैं। बच्चे की ज़ुबान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फराहम करना, ये भी नहीं होगा। दर्सियात से परे ज़ुबान की तदरीस। अब बच जाता है आपके पास 2 ऑप्शन, हम रोज़गार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, कई ज़ुबानों की आमोजिश। तो कई ज़ुबानों की आमोजिश ये भी नहीं सही हो सकता है। हम रोज़गार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, यहाँ पर हम रोज़गार की जगह अगर तलबा लफ्ज़ लिखा होता, यानी तलबा के ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता नज़र आता। इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। मैं कल इसको फिर से देख लूँगा कि यहाँ पर सवाल में क्या लफ्ज़ दिया है या सीटेट ने इसका क्या जवाब ऑफिशियल माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। यानी एक लड़का है जिसका नाम अंकित है, आपकी क्लास का ऐसा स्टूडेंट है जो नाबीना है, यानी जो देख नहीं सकता है। ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। यानी आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में एक लड़का है जो अंधा है, तो आप कौन से एक्टिविटीज़ को या कौन से मेथड को अपना करके आप उनको पढ़ाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के बसरी पेशकश, बसरी यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखा जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात, सुर और सख्तों को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे, रोल प्ले अदा करेंगे। देखिए आपकी क्लास में ऐसा लड़का है जो देख नहीं सकता है, तो आप कौन से एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे। तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के बसरी पेशकश मतलब होता है यानी ऐसी चीज़ें जो जिसको देखी जाती हैं, तो ये होगा नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात, भाई हरकत व सकनात करेंगे क्या फ़ायदा इसका होगा जब बच्चा देख ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। रोल प्ले अदा करना यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, भाई रोल प्ले किन के सामने की जाती है, जो देख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सुर और सख्तों का बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सह लसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है। देखिए सह लसानी फार्मूला NEP 2020 में जो कहा गया है उसमें बताया गया है 3 ज़ुबानों के हवालों से। एक आपका इलाकाई ज़ुबान पहला आपका इलाकाई ज़ुबान हो गया, दूसरा आपका जो हो गया इलाकाई ज़ुबान या मादरी ज़ुबान, दूसरा आपका हिंदी उर्दू या मादरी ज़ुबान, तीसरा आपका जो हो गया वो आपका कौन सा हो गया, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान रख लीजिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि से लसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान क्या होती है, संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों की ज़ुबान, कोई गैर मुल्की ज़ुबान, पूरे मुल्क में एक जैसी ज़ुबान। तो जैसा कि अभी हमने बताया, देखिए संस्कृत तो हो नहीं सकता है, कोई गैर मुल्की ज़ुबान ये भी नहीं, पूरे मुल्क में एक जैसी ज़ुबान ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 2 यही बच रहा है, यही आपका सही होगा, यानी हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों की ज़ुबान। यानी तो आज हम लोगों ने तकरीबन 10-11 सवालात हल किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।